جی بہت شکریہ. ایک تو یہ آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن میں جو ملاقات ہوئی تھی، پہلے تو اس سے پہلے عدم اعتماد کے اوپر بات ہوتی رہتی تھی، پی ایم ایل این سے ہم سوال پوچھتے رہتے تھے. جب اعلامیہ آیا تھا تمام پارٹیز کا اپوزیشن کی، پی ڈی ایم جب پیپلز پارٹی بھی اس میں تھی، اس میں بھی یہ شامل تھا. لیکن پھر اسی معاملے کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو ہے وہ دونوں جماعتوں کی یعنی پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی علیحدگی ہو گئی تھی پی ڈی ایم سے. تو یہ معاملہ کہیں نہ کہیں موجود تھا اور انڈر ڈسکشن بھی رہا. لیکن جب اس پہ اتفاق رائے ہمیں دیکھنے کو ملا، وہ جنوری کی جو آخری تاریخیں تھیں جس میں کہ ماڈل ٹاؤن میں ملاقات ہوئی جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ اس ملاقات میں باقاعدہ عدم اعتماد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے بھی ہوئے. میں نے اپنے کالمز میں بھی ذکر کیا اس کا، اور ہمیں پتہ بھی چلا اور پروگرامز بھی کیے. تو یہ معاملہ جو تھا وہ آلریڈی وہاں پہ تھا. یہ کہنا کہ 7 مارچ کو اس کا لیٹر آیا اور 8 مارچ کو پیش کر دی گئی، یہ ٹوٹلی غلط ہے. اگر آپ پاکستان کے جو بھی ٹاک شوز ہیں ان کو پچھلے 3 مہینے کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے گی کہ باقاعدہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، اپوزیشن پارٹیوں میں رابطے ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. اور پھر فائنلی جو ماڈل ٹاؤن میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد مولانا سے ملاقات ہوئی اور آصف علی زرداری جو ہے وہ گیم میں ان ہوئے، اپوزیشن کی گیم میں ایک دفعہ پھر. تو اس کے بعد سے جو ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر کام ہوا. اور یاد رہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی سب سے پہلے جو ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر ان کی خواہش تھی یا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا یا ان کا ایک نظریہ تھا کہ ان ہاؤس چینج جو ہے اس کو کرنا چاہیے. پھر ہم نے جب لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا تھا 8 مارچ کو یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا تھا، اور اسی دن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی. اس سے 2 دن پہلے ہم نے جو ہے وہ انٹرویو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس میں کہ انہوں نے باقاعدہ یہ نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تمام جو حکومتیں ہیں انکلوڈنگ کے پی اور پنجاب، وہاں پہ بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے، بلوچستان اور پنجاب وہاں پہ جو ہے عدم اعتماد پیش کی جائے گی، ایون آزاد کشمیر میں بھی. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اس وقت بتایا تھا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ کسی مراسلے کے بعد جو ہے وہ چیز، یہ آلریڈی 2-3 مہینے سے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ بات زیر بحث تھی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور فارملی جب زہرانے پہ گئے زرداری صاحب لاہور شہباز شریف صاحب کے ہاں، اور نواز شریف صاحب سے بھی ان کی اس وقت بات ہوئی، وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو فائنل اور حتمی شکل دی گئی. دیکھیے جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. تو سیاسی جماعتوں نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ضرور دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیغام دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی اگر سیاسی صورتحال ہوگی تو ہم نیوٹرل رہیں گے. تو ایک نیوٹرلٹی کا جو کوشچن تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور اس پہ اس نیوٹرلٹی کو برقرار رکھنے کا جو ہے وہ اپوزیشن نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ نیوٹرل رہیں اور کسی قسم کی سپورٹ جو ہے گورنمنٹ کی جو پہلے موجود تھی وہ اگر نہ آپ دیں تو ہم سیاست کو کے اندر اپنی مرضی سے، جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ اپنی مرضی سے جو ہے تبدیلی لائیں گی اور لانا چاہیں گی. ان کو ایک پازیٹیو رسپانس وہاں سے ملا، اور اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن پارٹیز نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا. آصف علی زرداری صاحب مختلف لوگوں سے ملے، اس میں بلوچستان کے گروپس تھے، اس میں جو ناراض اراکین آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو تھے وہ ان ٹچ تھے، وہ گیم کے اندر ان ہوئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ آتے ہیں، پھر اتحادیوں سے بات چیت ہوتی ہے، پھر اتحادیوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں، اور فائنلی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کے لیے، جو کہ ایک بہت مرحلہ تھا جس میں کہ ایک پوری ایک طرح سے مارکا ہے جو کہ مارا ہے اپوزیشن نے. تو اس میں لمحہ بلمحہ ایک تھرلر کی طرح، ایک سسپینس سٹوری کی طرح جو ہے وہ ایکشن بھی کس سے بھرپور جو سٹوری تھی، فلم تھی، وہ پیش کی گئی. اور اس کے بعد پھر جو ہے تحریک عدم اعتماد پہ سپریم کورٹ کو انوالو ہونا پڑا، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے سے تو انکار کیا ہی تھا. پھر اسمبلی میں چونکہ عدم اعتماد تھی، اسمبلی برخاست نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی سے آرٹیکل 95 جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے سے مسترد کیا، جس پہ کہ ووٹنگ ضروری ہے. اور آرٹیکل 5 اور لیٹر کا معاملہ جو ہے وہ لے کے آئے کہ جی اس طرح سے. اور یہ 27 مارچ کو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی 27 مارچ کو جلسے سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ایک بیرونی سازش ان کی حکومت کے خلاف ہوئی ہے، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ
ان کی حکومت جو ہے برطرف کی جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے اگر 7 مارچ کو سے 27 مارچ کا ٹائم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے تھے، ان کو منانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، کوئی مراسلے کا کیبل کا کوئی تذکرہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر قطعی طور پر دیکھنے کو نہیں ملا، اور اچانک 27 کو جب ان کو یہ ہوا کہ اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہے، سندھ ہاؤس والی جو سٹوری تھی وہ بھی بریک ہو گئی بھی تھی، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ایک امریکہ کے خلاف ایک نیریٹو جو ہے اس کو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو سامنے لے کے آئیں گے۔ وہ خود تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہ لے کے آئے، لیکن ان کی جماعت، ان کی پارٹی، ان کے کارکن اور ان کا جو فین کلب تھا وہ ایک مہم کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کی ایک صورتحال بن گئی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فائنلی دیکھا کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے کہنے پہ کہ وہ رولنگ جو ہے وہ قرار دے دی گئی، غیر آئینی، غیر قانونی اس کو قرار دیا گیا، اور عمران خان صاحب کو ووٹنگ جو کروانی تھی جس دن بھی، اس دن بھی 11 بجے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ وہ ووٹنگ نہیں کرائیں گے، یہاں تک کہ اسپیکر کو استعفیٰ دینا پڑا اور اپنی چیئر جو ہے وہ پینل کو یعنی ایاز صادق صاحب کو دینی پڑی، اور پھر ووٹنگ کا مرحلہ جو ہے وہ طے کیا گیا۔ تو یہ پیورلی سپریم کورٹ، اور پھر اس دوران آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کھل گئی، کیونکہ اہم جو تعیناتیاں تھیں اور برطرفیاں ان کی خبریں آ رہی تھیں۔ اسی طرح سے جو سپریم کورٹ کے اندر تھا وہ بھی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے دروازے کھولے، کیونکہ 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک پوری جو تھی ایک آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ادارے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، اور خاص کر کے سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر اسی طرح سے آرم فورسز کو بھی ایک دفعہ پھر گھسیٹنے کی سیاست میں کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی۔ تو یہ ایک مرحلے رہے، جس کے بعد فائنلی یہ جو اہم دن تھا 9 اپریل کا، عمران خان صاحب ووٹ آؤٹ ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی اعتبار سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے، اور یوں جو ہے وہ ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ سموتھلی ہوئی۔ دیکھیے نیریٹو تو انہوں نے بنایا ہے اپنا، لوگوں میں ابھی تک وہ نیریٹو جو ہے ان کے ووٹر سپورٹر کو میں سرایت بھی کر گیا ہے یا اس کو پذیرائی ملی ہے، لیکن یہ سسٹینیبل کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا میڈیا کو، عوام کو، کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا لوگوں کے لیے کیا، کون سی ایسی فارن پالیسی بنائی جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ آپ کا مخالف ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی گورننس کو آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دیا۔ آپ واحد پاکستان کی حکومت ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوایا، اس کی خود مختاری دے دی۔ اس سے بڑی کیا پاکستان کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی جو کہ آپ نے کی؟ اصل میں جو آپ پی ٹی آئی کا یہ جو نظریہ ہے، جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں وہ اب الزامات دوسروں پہ بھی لگا رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی میڈیا کو دبایا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، پاکستان کے واحد وہ رولر ہیں، حکمران ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین شکنی کی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں تھیں، کہاں سے کہاں پاکستان مہنگائی کدھر سے کدھر پہنچا دی، قرضوں میں تاریخی اضافہ، تاریخی خسارہ ہے اس وقت پاکستان کے بجٹ کا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کچھ اور عرصہ پاکستان کی سیاسی حکومت نہ آتی تو شاید پاکستان کو جو ہے وہ شری لنکا کی طرح نہ دہندہ ہونا پڑتا، ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے، اور ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی۔ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جس کے جوابات عمران خان صاحب کو دینے ہیں، اور دینے چاہیے، کہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تھا، یہ سب 3.5 سال 4 سال کے عرصے میں ہی ہوا ہے۔ لہٰذا یہ نیریٹو کتنا سسٹینیبل ہوگا یہ اب دیکھنا باقی ہے، لیکن بہرحال لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ نیریٹو جو ہے وہ کوئی بہت طویل عرصے تک شاید اس کو وہ یہ سسٹین نہ رہ سکے۔